گود کو دیکھا خالی تھی ڈوبی ہوئی نعرہ صلوات۔ مسدس کے چند شعر پیش کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے شہید، پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، ایک بار پھر اس سے کہ نخوت خنجر و شمشیر مٹاتا ہے شہید، نخوت خنجر و شمشیر مٹاتا ہے شہید، صبر کی شان زمانے کو دکھاتا ہے شہید، تخت اور تاج کو ٹھوکر میں اڑاتا ہے شہید، اپنے زخم کھاتا ہے کہ معیار نظر اونچا ہو، سر کٹاتا ہے، زخم کھاتا ہے کہ معیار نظر اونچا ہو، سر کٹاتا ہے کہ اسلام کا سر اونچا ہو۔ نعرہ صلوات۔ فاتح معرکہ حق صداقت ہے شہید، جس کو دنیا نہ مٹا پائے وہ طاقت ہے شہید، دامن سیرت و کردار کی دولت ہے شہید، قوم کے واسطے اللہ کی رحمت ہے شہید، موت خوشنودی مولا کی خبر لاتی ہے، ہاتھ جوڑے ہوئے خدمت میں اجل آتی ہے، موت خوشنودی مولا کی خبر لاتی ہے، ہاتھ جوڑے ہوئے خدمت میں اجل لاتی ہے۔ نعرہ صلوات۔ شان اسلام کی ہے زخم گلو سے زندہ، تازگی چہرے کی جیسے ہو وضو سے زندہ، جام و مینا سے ہے باقی نہ سبو سے زندہ، قوم ہوتی ہے شہیدوں کے لہو سے زندہ، قوم ہوتی ہے شہیدوں کے لہو سے زندہ، کوئی ملت ہو ہواؤں میں بکھر جاتی ہے، وہ شہیدوں سے جو محروم تو مر جاتی ہے، کوئی ملت ہو ہواؤں سے تو جو محروم تو مر جاتی ہے، خوف اس کو ہے نہ تیروں کا نہ تلواروں کا، خوف اس کو ہے نہ تیروں کا نہ تلواروں کا، حوصلہ بڑھتا ہے جب دین کے غداروں کا، حوصلہ بڑھتا ہے جب دین کے غداروں کا، توڑ دیتا ہے بھرم اٹھ کے جفاکاروں کا، رخ پلٹ دیتا ہے باطل کے پرستاروں کا، زندگی جرأت و ہمت کا علم چومتی ہے، موت خود آ کے شہیدوں کے قدم چومتی ہے، زندگی جرأت و ہمت کا علم چومتی ہے، موت خود آ کے شہیدوں کا قدم چومتی ہے، مر کے بھی کم نہیں ہوتی ہے جلالت اس کی، موت اس کی ہے حیات اس کی، موت اس کی حیات اس کی ہے، عزت اس کی، فضل حق اس کا ہے، اللہ کی رحمت اس کی، یہ زمین کیا ہے فلک پر ہے حکومت اس کی، یہ زمین کیا ہے فلک پہ ہے حکومت اس کی، لیتا ہے داد وفا خون کی سوغاتوں سے، قبضہ کر لیتا ہے دنیا پہ کٹے ہاتھوں سے، لیتا ہے داد وفا خون کی سوغاتوں سے، قبضہ کر لیتا ہے دنیا پہ کٹے ہاتھوں سے۔
نعرہ صلوات۔ بے وفا لذت احساس وفا کیا جانے، کیسے کی جاتی ہے زخموں کی وغا کیا جانے، خون کی دھاروں سے لڑنے کی ادا کیا جانے، بھاگنے والے شہادت کا مزہ کیا جانے، بھاگنے والے شہادت کا مزہ کیا جانے، اہل دل موت کے شعلوں سے گزر جاتے ہیں، جو ہے بزدل وہ کفن دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، اہل دل موت کے شعلوں سے گزر جاتے ہیں، جو ہے بزدل وہ کفن دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ جتنے بزدل ہیں یہ کرتب ہمیں دکھلاتے ہیں، دیکھ کر مذہب و انتر کو تو ڈر جاتے ہیں، بیٹھ کے گھر میں شجاعت کی قسم کھاتے ہیں، وقت جب دین پہ پڑتا ہے تو بھاگ آتے ہیں، وقت پہ دین جب پڑتا ہے تو بھاگ آتے ہیں، ان کو بس مال غنیمت کے سوا کچھ نہ ملا، موت آئی تو ہلاکت کے سوا کچھ نہ ملا، ان کو بس مال غنیمت کے سوا کچھ نہ ملا۔ نعرہ صلوات۔ ان کو بس مال غنیمت کے سوا کچھ نہ ملا، موت آئی تو ہلاکت کے سوا کچھ نہ ملا۔ ہم نے مقتل میں شہیدوں کا اثر دیکھا ہے، حوصلہ بچوں کا بادیدہ تر دیکھا ہے، ننھے سینوں میں پہاڑوں کا جگر دیکھا ہے، کٹ کے قرآن جو پڑھتا تھا وہ سر دیکھا ہے، سانس رکتی تھی تو ہر زخم گلو بولتا تھا، بند ہو جاتے تھے جب ہونٹ لہو بولتا تھا، سانس رکتی تھی تو ہر زخم گلو بولتا تھا، بند ہو جاتے تھے جب ہونٹ لہو بولتا تھا۔ قتل جب ہو گئے میدان میں ارباب وفا، آیا مقتل میں دل و جان پیمبر تنہا، سامنے پھر گئے نظروں کے عزیز و رفقا، خشک ہونٹوں سے جدی دشت میں حلمن کی صدا، جذبہ نصرت سردار امم زندہ ہے، لاشت ہر راکی یہ کہتی تھی کہ ہم زندہ ہیں، فتح پیاسوں کی ہوئی ہار گئے اہل جفا، زندگی لے نہ سکے کاٹ کے بے کس کا گلا، تیغ گردن پہ چلی لب پہ رہا شکر خدا، لاشیں پامال ہوئیں موت کا کچھ بس نہ چلا، اس کٹے سر کو جو پابند موہن نے دیکھا، ہونٹ ہلتا ہوا بھائی کا بہن نے دیکھا، آگ خیمے میں لگی جل گیا زہرا و علی ننگے سر، چھن گئے کانوں سے مظلوم سکینہ کے گوہر، رو کے جب کہتی تھی بچے میرے امو ہیں کدھر، لاش عباس جری دشت میں تھر آئی تھی، نہر سے ہائے سکینہ کی صدا آتی ہے، شب کے سناٹے میں آتی تھی فغاں کی آواز، بیٹی کی لاش پہ خاتون جنا کی آواز، دل ہلا دیتی تھی اس سوختہ جاں کی آواز، دشت میں گونجتی تھی رات کو ماں کی آواز، میرے آغوش کے پالوں کو وطن بھی نہ ملا، دیکھ مالک میرے بچے کو کفن بھی نہ ملا، میرے آغوش کے پالوں کو وطن بھی نہ ملا، دیکھ مالک میرے بچے کو کفن بھی نہ ملا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون عزیزان گرامی بزرگان محترم صاحبان علم اور ادب مسلسل اس آیت کریمہ کی ذیل میں کربلا مظہر ولایت الہی اور ولایت طاغوتی یا شیطانی کے عنوان سے جو گفتگو کی جا رہی تھی آج وہ اپنے 7ویں مرحلے پر ہے۔ مقدمتاً ایک دو باتیں جو اس سے پہلے گزارش کی گئی ہیں وہ یہی کہ اصل ولایت کے معنی کیا ہیں، اور دوسرے مرحلے پر پروردگار عالم نے ولایتوں کا سلسلہ رکھا ہے، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک ولایت جو ہے وہ صلاحیتوں کی بنا پر ہمیں نظر آتی ہے، اور ایک ولایت صلاحیتوں کی بنا پر نہیں ہے، اس میں حکمت پروردگار کیا ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں شاید وہ ذمہ داری کی بنا پر ہے۔ جو ولایت صلاحیتوں کی بنا پر ہے
وہ اس سلسلے کی ولایت رسول ہے، ولایت خلیفۃ الرسول ہے۔ لیکن جو ہماری فقہی کتابوں میں کچھ چیزیں ملتی ہیں کہ باپ بھی ولی ہے، شوہر بھی ولی ہے، ان کا دائرہ بھی تنگ ہوتا ہے اور صلاحیتوں کی بنا پر بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ شاید جو ہے وہ زوجہ بی ایڈ کیے ہوئے ہو اور شوہر جو ہے ابھی ہائی اسکول پاس بھی نہ کیا ہو، لیکن یہ نہیں کہا گیا اسلام میں کہ اس مقام پر شوہر کے اوپر جو ہے وہ زوجہ کی ولایت ہے۔ بس اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ صلاحیتوں والا نہیں ہے، بإذن اللہ اس کی کیا حکمت ہے، شاید وظائف کی بنا پر ہے، ذمہ داریوں کی بنا پر ہے۔ لیکن جو ادھر کا سلسلہ ہے، سلسلہ عصمت سے جو آراستہ ہے، وہ صلاحیتوں کی بنا پر ہے، اور یہیں سے امتیاز پیدا ہوتا ہے کہ جو عہدہ صلاحیتوں کی بنا پر ہوتا ہے پھر اسے طے کرنے والا بھی وہی ہوگا کہ جو خالق صلاحیت ہے۔ لہذا بندوں کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ طے کریں کہ علی کتنے باصلاحیت ہیں، یا اس سے پہلے اگر کوئی آیا ہے تو وہ کتنے باکمال تھے، بلکہ اسے طے کرنے والا وہ ہے کہ جو خالق علی بھی ہے اور خالق استعداد اور صلاحیت بھی ہے۔ یہ مسئلہ تھا۔ اس کے بعد جو گفتگو آگے بڑھی تھی کہ انسانی کمالات کا جو جوہر جسے کہے وہ یہ ہے کہ ہم نے فقہی مسائل میں یہ چیز پڑھی اور دیکھی کہ انسان کے لیے احکام اسی وقت آتے ہیں کہ جب وہ بالغ ہو، عاقل ہو، یا یہ کہ تیسری صورت میں کہ اگر یہ بھی نہیں ہے تب بھی احکام نہیں ہوں گے، اور وہ کیا تھے یہ بحث ہو چکی ہے، وہ ہے اختیار، کہ اگر انسان کا اختیار سلب کر لیا جائے تو مجبور انسان سے پروردگار عالم یہ کبھی نہیں کرے گا، نہیں کہے گا کہ تم نے مثلا نماز کیوں نہ پڑھی، روزہ کیوں نہ رکھا، ٹھیک ہے تم بالغ بھی تھے، عاقل بھی تھے، لیکن جو ایک صفت اور ہم نے قرار دیا ہے اختیار کی، وہ تمہارے اندر نہیں تھی۔ جبراً کسی نے پکڑ لیا ہے، جبراً کسی نے کھلا دیا ہے، تو کیا خدا کہے گا کہ تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ کہا نہیں۔ اور یہی حد فاصل ہے انسانوں کے درمیان اور دوسری موجودات موجود ہیں، جو دوسری مخلوقات ہیں ان کی اور انسانوں کے درمیان یہی حد فاصل بھی ہے، یہی اسے ممتاز بھی بناتی ہیں۔ لہذا ارزن الامانہ میں وہ بحث ہو چکی ہے کہ اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد جو ہے وہ اختیار اور ارادہ انسان ہے۔ اب عزیزان گرامی اس کی دلیل اور مصداق کے ذریعے سے بات کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں کہ اختیار کی بنا پر فضائل طے کیے جاتے ہیں، لہذا اگر کوئی مجبوری میں پیاسا رہے تو اس کی پیاس کے قصیدے نہیں پڑھے جاتے ہیں کہ بڑا صابر انسان تھا، نہیں، جب وہ بااختیار ہو لیکن اس کے باوجود مصلحت پروردگار کی بنا پر پانی موجود ہو لیکن ہونٹوں سے نہ لگائے تو اسے فضیلت کہا جاتا ہے۔ اور توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، کربلا میں کیا انصار حسین یا اہل بیت حرم خود مولا حسین اختیار کے مالک تھے، یا آتش، مصائب، یہ سب مجبوری کے تحت وہ برداشت کر رہے تھے؟ بس اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر تشنگی کربلا فضیلت ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ انہیں اختیار تھا، اور دلیل یہ ہے، یہ بیان کر چکا ہوں، توجہ کیجئے گا، کہ جب اسماعیل کے نرم و نازک ایڑیوں میں اتنی طاقت پائی جاتی ہے کہ وہ رگڑ دیں تو چشمہ زمزم ابل جائے، تو جو فخر
اسماعیل و براہیم جسے حسین کہتے ہیں، کیا اس کے علی اصغر میں یہ قوت نہیں تھی کہ اگر ایڑیوں کو رگڑ دیتے تو کربلا نہیں پوری کائنات ڈوب جاتی، پوری کائنات ڈوب جاتی۔ بس اس کے معنی یہ ہوئے کہ کربلا اختیار کا نام ہے، مجبوری کا نام نہیں ہے۔ اگر مجبوری ہوتی تو صبر نہ رہ جاتا۔ مجبوری میں کہتے ہیں نا کہ مجبوری میں صبر کیا تو کیا کیا؟ اختیار تام تھا۔ اب آج جو ہمیں طے کرنا ہے، آج جو انشاءاللہ بیان کرنے والے ہیں کہ ہم اب بندے کے اختیار کو کیسے سمجھیں گے کہ کتنا بااختیار ہے وہ۔ بھئی ایک تو اب تک گفتگو ہوتی رہی کہ انسان کو مختار ہونا چاہیے، جب تک نہیں ہے کوئی احکام اسلامی نہیں ہے، لیکن یہ اختیار بھی ایسی چیز ہے جس میں تشکیکی پہلو پایا جاتا ہے، یعنی جیسے یہ لائٹ وغیرہ ہیں کہ جیسے پاور گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، کوئی جو 100 واٹ کا بلب ہے کوئی اس سے زیادہ ہے کوئی اس سے زیادہ، تو یہ ایک تشکیکی پہلو ہے، متواتر نہیں ہے جسے منطق میں کہتے ہیں۔ کیا یعنی اسی طریقے سے انسانوں کے اندر بھی اختیار ممکن ہے، کسی کے اندر 50% ہو، کسی کے اندر جو ہے وہ 60% ہو، کسی کے اندر جو ہے وہ 90 ہو، اور کسی کے اندر ممکن ہے کہ پروردگار عالم نے اس کی اطاعت کی بنا پر 100% رکھ دیا ہو۔ بہت توجہ عزیزان گرامی، آج ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ کربلا والوں کا اختیار کس منزل پر تھا، اور یہ ہمیں کیسے طے کرنا ہے کہ اختیار کس منزل پر ہے۔ بس انشاءاللہ اسی کے ضمن میں بیان کرتے ہیں بات۔ اللہ نے کہا اے میرے بندے تو حیات چاہتا ہے، تو زندگی کا خواہاں ہے، موت سے بھاگتا ہے، عدم سے ڈرتا ہے، آ میری بارگاہ میں میری اطاعت کر لے، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا۔ پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، کتنا اختیار تھا کربلا والوں کا، طے نہیں کر سکتے لیکن ہاں جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں ضرور، تاریخ کے آئینے میں، ان کے اعمال اور ان کے عقائد کے آئینے میں۔ لہذا اللہ نے کہا اگر تم زندگی چاہتے ہو تو آؤ میری اطاعت کرو، ہم تمہیں حیات دیں گے، ہم تمہیں زندگی دیں گے۔ دنیا والوں یہ جان لو، اختیارات کی گفتگو چاہے جتنی ہی پھیلا کے کیوں نہ کر دی جائے، لیکن تمہاری ایک حد ہے، زندگی ختم ہونے سے پہلے، یعنی موت آنے سے پہلے ہی تم اختیار کی گفتگو کر سکتے ہو، لیکن کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو ماورائے طبیعت اس دنیا سے گزر کے اس کائنات پر بھی اختیار رکھتی ہیں، اور اس کے لیے کس کی چیز کی ضرورت ہے؟ ہم کیسے جو ہیں وہ اس اختیار کے مالک ہوں گے؟ لہذا اللہ نے کہا، بہت جلدی بس بات پر آ جاؤں، اللہ نے کہا عبدی اطیعنی، میری اطاعت کر لے، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا۔ کہ اللہ تو ہے کیسا؟ جو سب سے پہلے یہیں پر بیان ہوا، انا حی لا اموت، میں زندہ ہوں، مجھے موت نہیں آتی ہے۔ اے میرے بندے، اے میرے مطیع و فرمار بندے، اگر تو نے بھی میری اطاعت کر لی تو میں بھی تجھے ایسا بنا دوں گا کہ تجھے بھی کبھی موت نہ آئے گی۔ اب جب یہ اللہ نے وعدہ کیا تو ہم نے اپنے اعتبار سے یہ طے کیا کہ اگر ہم نے تسلیم اور رضا اور اطاعت کا مرخہ ہم بن کر پیکر بن کر خدا کی بارگاہ میں آ گئے تو جب تک یہ کائنات مثلاً اگر اس کا وعدہ ہے یہ زندہ رہے گی، ہم بھی زندہ رہیں گے، اور اس کے بعد جہاں یہ دنیا ختم ہو گئی ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جب حقیقت حیات خداوندی پر بندے نے نظر ڈالی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے زندہ کر دوں گا، بلکہ کہا انا حی لا اموت، میں زندہ ہوں،
مجھے موت نہیں آتی ہے، تجھے بھی ایسا زندہ بناؤں گا کہ تجھے موت نہیں آئے گی۔ اب جب خدا کی حیات میں اور بندے کی حیات میں فرق ڈھونڈنا شروع کیا تو فرق یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی کے لیے جسم کا محتاج ہوتا ہے، لیکن خدا اپنی حیات کے لیے، زندگی کے لیے جسم کا محتاج نہیں ہے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ اگر خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اے میرے بندے تو میری اطاعت کر لے، میں تجھے اپنا جیسا بناؤں گا، انا حی لا اموت، اس لیے کہ میں زندہ ہوں، موت نہیں آتی، تجھے بھی ویسا بناؤں گا کہ تجھے بھی موت نہ آئے گی۔ صاحبان ولا خوش ہوئیے فضیلت امام حسین علیہ السلام پر، اس لیے کہ یہ طیب و طاہر اور پاکیزہ عفت مادر کی جو ہوتی ہے اس کی دلیل بنتی ہے۔ اللہ نے کہا ایسا زندہ بناؤں گا کہ تجھے بھی موت نہ آئے گی۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے بندے تو محتاج ہے جسم کا، لیکن میری خاصیت یہ ہے کہ میں اپنی حیات میں جسم کا محتاج نہیں ہوں۔ اب اگر خدا کے اختیار کو دیکھنا ہے، حسین کے تسلیم و رضا کو طے کرنا ہے تو آئیے کربلا کے میدان میں حیات طے کرنا ہے۔ لہذا اب ادھر سے آواز آئے گی کہ میں اپنی حیات کے لیے جسم کا محتاج نہیں ہوں۔ اب پوری تاریخ بشریت، عالم انسانیت کو کھنگال ڈالیے، کون ایسا بندہ ہمیں نظر آیا کہ جو اپنی حیات میں اپنی گردن کا، اپنے جسم کا محتاج نہیں تھا؟ کیا حسین ابن علی کے سوا کوئی اور نظر آتا ہے؟ یہ قرآن کی تلاوت نیزے پر حسین کی زندہ دلیل ہے۔ حسین بولنے میں جسم کے محتاج نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ جو چاہتا ہے یہ وعدہ الہی ہے، یہ وعدہ الہی ہے۔ بندے تو میری اطاعت کر لے، انا حی لا اموت، میں زندہ ہوں، مجھے موت نہیں آتی ہے، تجھے بھی ایسا بناؤں گا کہ موت نہیں آئے گی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ میں اپنی حیات میں جسم کا محتاج نہیں۔ اے حسین میں بھی تمہیں ایسی زندگی دوں گا کہ تم اب مادی زبان کے، مادی گلے کے، مادی خنجر حسین کا جسم تو کاٹ سکتے ہیں، لیکن خدا سے ان کا رابطہ نہیں ختم کر سکتے ہیں۔ یہ حیات ہے جو حسین ابن علی کو کربلا کے میدان میں، اور یہ تو نمونہ عمل ہے جو دکھایا ہے کہ دیکھو ہم نے کہا ہے تو ایسے بندے ہیں بھی کہ جو میرے حکم کے سامنے تسلیم ہو جائیں، مطیع ہو جائیں، تو ان کو میں وہ کیے ہوئے وعدے کے مطابق انہیں نعمت بھی دیتا ہوں۔ یہ ایک مرحلہ۔ اب یہ اختیار کا ایک دوسرا جو اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ یہی اختیار ہے جو طے کرتا ہے کہ چونکہ انسان کے علاوہ جو دوسری مخلوقات ہیں ان کے ہاں اختیار اور ارادہ اس طریقے کا نہیں ہے، لہذا ممکن ہے وہ بندگی تو کر رہے ہوں لیکن ان کی بندگی ان کے تکامل کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہی فرق ہے انسان کا اور غیر انسان میں، دیگر مخلوقات۔ لہذا ہم نے کیا وہ آیت پڑھی تھی کہ دنیا کی کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو پروردگار عالم کی تسبیح نہ کرتی ہو، اور وہ ساری باتیں گزر چکی کہ وہ طیر و صافات، یہ پرندے بھی جو صفحے بنا کے آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان میں کبھی اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ مزہ لے رہے ہوں، لیکن نہیں، وہ تسبیح پروردگار کر رہے، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ بجلیاں ہیں، یہ سب گفتگو ہو چکی ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جہاں اختیار ہوتا ہے وہاں ترقی ہوتی ہے،
لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کہا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین ہے تسبیح کر رہی ہے، ساری کائنات کی ہر شے ہے جو تسبیح پروردگار کر رہی ہے، لیکن اس کی تسبیح اسے تکامل تک اور کمال تک نہیں لے جا رہی ہے۔ یہ صرف خاصہ ہے تو حضرت انسان کا، اور دلیل کے طور پہ میں نے پیش بھی کیا تھا کہ ممکن ہے آنے والا سلمان فارسی بن کے آئے، لیکن جب اب پلٹے گا تو وہ سلمان محمدی بن جائے گا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ انسان کے اندر ہر آن اطاعت کرو انعام لو، اطاعت کرو ترقی لو، اطاعت کرو تکامل تک پہنچو، ایک درجے کے ایمان پر ہو، دوسرے درجے کے ایمان پر ہو، تیسرے درجے کے ایمان پر ہو، جیسی تسلیم اور رضا بڑھتی جائے گی ویسی تکامل اور کمال بڑھتا جائے گا۔ اب آئیے وہ دلیل اس وقت خاص طور سے روک لیا تھا آج کے دن کے لیے، لہذا اب میں آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں، ہر ایک انسان ہے جو نماز جماعت میں جاتا ہے، نماز جماعت میں جانے کے بعد ہم نے ظہر کی نماز ادا کی اور ظہر کی نماز ختم ہوئی، کورونا کا دور بھی ختم ہو گیا۔ اب وہ زمانہ اور تھا جب لوگ جو ہے مسافہ کرنے سے ڈرتے تھے، الحمدللہ اب تو شروع ہو گیا ہے، لہذا ابھی مولانا نے جو ہے ظہر کی نماز پڑھائی اور ختم ہوئی، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، تعقیبات ہوئی ان اللہ ہوا اور ساری دعائیں وغیرہ پڑھنے کے بعد ابھی جو ہے وہ 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ عصر کی نماز ختم ہو گئی، اور جیسے ہی عصر کی نماز ختم ہوئی پھر جو ہے مصافحہ کرنے لگے۔ کوئی کہے گا کہ آپ کے اندر عقل نہیں ہے کیا، بے وقوف ہو گئے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، پورے مجمع کی خاص توجہ چاہتا ہوں، یہ اختیار اور ارادے کی بنا پر پروردگار عالم بندوں کی عبادت کے ذریعے سے اسے ترقی دیتا ہے، لیکن یہ غیر مخلوقات کے اندر نہیں ہے۔ کہ کیسے ہے علماء بہتر جانتے ہیں، کیسے ہے کہ ابھی آپ ہی یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی کوئی انسان، ہم خود ہی باہر سے آئے ہوں اور آپ کہیں سلام علیکم، تھوڑی دیر کے بعد بیٹھے بیٹھے 2 منٹ نہیں گزرا پھر کہیں سلام علیکم، تو کہیں گے ہو سکتا ہے کہ مجلسوں کا بوجھ زیادہ ہو گیا ہو، بھول گئے ہوں، دماغ کہیں اور ہو، لہذا 1 بار 2 بار تو وہ معاف کر دے گا، لیکن پھر تیسری بار کیا سلام علیکم، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس دور میں ہر ایک انسان پریشان ہے، لہذا وہ بھی جھنجھلا گیا کہ آخر یہ آپ کیوں جو ہے بار بار سلام کرتے چلے جا رہے ہیں، کہ کیوں، کیا کوئی غلط کام کیا ہے؟ کہ ہاں، کہ کیوں، کہ یہ کوئی طریقہ تھوڑے ہے کہ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ سلام پر سلام جو ہے، اتنے بھی انسان کو سخی نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ چاہتا ہوں، البتہ لوگ سلام میں بھی کبھی کبھی کنجوسی کر لیتے ہیں، ہاں، جو کہ اس میں کچھ لگتا نہیں ہے، ملتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اسلام نے کہا سلام کرو، ہم تمہیں دیں گے، سلامتی دیں گے، امن دیں گے، چین دیں گے، سکون دیں گے، یہی تو تم چاہتے ہو۔ کتنا اچھا نسخہ بنایا ہے۔ یہ نہیں کریں گے، جائیں گے 1000 روپے کی دوا لے کر آئیں گے کہ ہمیں سکون مل جائے، سلامتی مل جائے، اطمینان مل جائے۔ کبھی کبھی بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ضروری ہے، اور لیکن وہاں بھی جو شفا دینے والا ہے وہی ہے، ہو الشافی۔ لہذا وہاں بھی انسان یہ سوچ کر نہ جائے کہ سب کچھ تو آپ ہی ہیں، یہ شرک خفی ہے جو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں پروردگار عالم کے ذات کے بارے میں۔ لہذا جب سلام پر سلام، سلام پر سلام ہوتا گیا تو اس کے بعد پوچھ پڑے کیا خیریت تو ہے؟ کہ کیوں؟ آپ کی نظر میں سلام کا کیا مطلب ہے؟ کہ سلام کا مطلب یہ ہے کہ صبح میں ملے، ایک زمانہ گزر گیا، شام میں پھر آپ سے ملے، یہ جو 8 گھنٹے ایک دوسرے کو نہیں دیکھے، ہو سکتا ہے کچھ بدل گیا ہو زندگی میں، لہذا پھر سلام کرتے ہیں، خیریت معلوم کرتے ہیں، یہ ہے سلام۔ یہ تھوڑے کہ ساتھ میں چلتے چلتے ساتھ میں بیٹھے ہوئے اور کہیں سلام پر سلام۔ کہ اچھا، کہ اگر دین اسلام یہی کہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ عزیزان گرامی، پوری توجہ چاہتا ہوں کہ انسان کا عمل جب اختیاری طور پر ہوتا ہے تو اللہ اسے کمال کی طرف لے جاتا ہے۔
کمال کی طرف ہم محسوس کریں یا نہ کریں. لہذا وہی کام جو شاید ہماری بیٹھک میں برا ہو، اور عموماً بیٹھک بری تو ہوتی ہی ہے، صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. بیٹھک اگر بری نہ ہوتی تو امام معصوم فوراً یہ تاکید نہ کرتے کہ دیکھو جب بھی بیٹھو ہمارے امر کو زندہ کیا کرو، ہمارے امر کو، ہماری تعلیمات کو. یہ تاکید بتا رہی کہ خطرہ ہے. اب وہ بیٹھک چاہے جیسی ہو، سیاسی ہو، سین والی. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. وہ تو ایسی بیٹھک تھی کہ جس نے پورے عالم اسلامی کو ہی کھڑا کر دیا ہے. آج تک وہ کھڑا ہوا ہے، کسی کے ہاتھ میں کٹورا ہے، کسی کے ہاتھ میں مسلح دبا ہوا ہے، کوئی بستر لیے بھاگے جا رہا ہے. وہ اسی بیٹھک کا نتیجہ تھا. سیاسی جو ہوئی تھی، وہ بیٹھک نہ ہوتی تو آج عالم اسلام اتنا پریشان نہ ہوتا. اگر غدیر والے مجلس اور احیاء امر سے ولایت کو قبول کیا ہوتا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. توجہ کیا عزیزان گرامی، وقت بھی جا رہا ہے، زمانہ کسی کا نہیں ہوتا، بہت تیزی سے گزر رہا ہے عزیزان گرامی. لہذا آپ دیکھیے کہ آپ جب اپنی بیٹھک میں اس چیز کو برا مانتے ہیں، ہم اگر کہیں کہ خدا کے عبادت میں یہی چیز نظر آتی ہے تو وہ کیسے؟ کہ آپ نے نماز ظہر ادا کی، ابھی 5 منٹ کا وقفہ نہیں گزرتا ہے مصافحہ کیے ہوئے، لیکن عصر کی نماز کے بعد پھر مصافحہ کر رہے ہیں. کون ہے عاقل انسان کی جو یہ کہہ دے کہ یہ تو بے وقوفی والا عمل ہے؟ کون ہے جو خدا کے حکم پر اعتراض کر دے؟ ہم اپنی بیٹھک میں یہ کریں تو کہیں لگتا ہے بوجھ زیادہ ہو گیا، مسجد میں جا کر یہی عمل کریں تو کہیں نہیں یہ حکم پروردگار ہے، لہذا کچھ نہ کچھ مصلحت ضرور ہوگی. کہ بس وہی مصلحت ہی تو ہم سمجھانے آئے ہیں. ہم 5 منٹ میں یہ سوچتے ہیں کہ شاید ظہر کی نماز جب ہم نے پڑھی تھی، مصافحہ کیا تھا، اب جو یہ 5 منٹ کا وقت گزرا ہے نماز عصر پڑھنے میں، تو یہ ہماری مادی نگاہیں دنیاوی نظریں دیکھتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں ہمارا لباس بھی وہی ہے، مکان بھی وہی ہے، پڑوسی بھی وہی ہے، مصلی بھی وہی ہے، مسجد بھی وہی ہے، بستی بھی وہی ہے. ہم نے اپنی نگاہ سے دیکھا تو فیصلہ کیا ہمارے اندر تو کوئی تبدیلی آئی ہی نہیں. لیکن جب خدا نے یہ کہا ہے کہ عصر کی نماز ختم ہو پھر سلامتی کا پیغام، سلام کرو، مصافحہ کرو، اور قانون فطرت یہ ہے کہ جب کوئی تبدیلی آ جائے تب سلام بھی صحیح ہے، مصافحہ بھی صحیح ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم سمجھے یا نہ سمجھے، جو 5 منٹ کے پہلے تھے وہ نماز عصر پڑھنے کے بعد اب ہم نہیں رہے. ہمارا وجود بدل گیا، نورانی ہو گیا، الہی ہو گیا، مانوی ہو گیا. یقین نہ ہو تو حدیث پڑھو کہ یہ نماز مومن کے لیے معراج ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراری کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن خدا یہ کہتا ہے ہم تمہیں معراج تک لے گئے ہیں. اسی نماز کے ذریعے سے سمجھ گئے اختیار اور ارادے کا مطلب ہی یہ ہے، اختیاری طور پر بندگی کرو گے تو تمہارے اندر تکامل پیدا ہوگا، کمال پیدا ہوگا، انسان کی روح بدل جاتی ہے. بس صاحبان ولا کے لیے حسین کا غم منانے بیٹھے ہیں. عرض کروں نماز کیا ہے؟ کہ بندے کو سلامتی کا پیغام دے رہی ہے. فرق یہی ہے جو ہم گناہگاروں کو سلامتی کا پیغام دے دے اسے نماز کہتے ہیں، جو نماز کو زندگی دے اسے حسین. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. جو ہم گناہگاروں کو سلامتی کا پیغام دے اسے نماز کہتے ہیں، لیکن جو نماز کو زندگی دے دے اسے حسین کہتے ہیں. اب آئیے آپ کے سب کی نیابت میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں. وہ جملہ معرفتی جملہ ہے جو مولا حسین کا ہے.
جب ہمارا یہ عقیدہ ہو گیا کہ نماز کو زندگی حسین نے دی، نماز ہے کیا؟ نماز اگر قبول تو سب قبول، اگر رد ہو گئی تو سب رد ہو گئے۔ یعنی اگر نماز کو زندگی حسین نے دی تو اس کے معنی حتماً ہے کہ روزے کو بھی زندہ کیا، جہاد کو بھی زندہ کیا، خمس کو بھی زندہ کیا، امر بالمعروف کو بھی زندہ کیا ہے، تولہ کو زندہ کیا، تبرہ کو زندہ کیا۔ تبرہ کوئی گالی گلوچ کا نام نہیں ہے، شرعی وظیفے کا نام ہے۔ برات ضروری ہے، میں انشاءاللہ اسے واضح کروں گا کہ ہے کیسے۔ اب عزیزان گرامی، جب نماز کو زندگی دے دی تو اب سب کو زندگی دی ہے۔ مدینے کا وقار ہے تو حسین سے ہے، مکے کا بھرم ہے تو حسین سے ہے، کعبے کی عظمت ہے تو حسین سے ہے، نماز کی شان ہے تو حسین سے ہے، اذان باقی ہے تو حسین سے ہے، سجدے کا وقار ہے تو حسین سے ہے، رکوع باقی ہے تو حسین کے دم سے ہے۔ جب سب کچھ حسین کے دم سے ہے، جب سب کچھ حسین کے دم سے ہے، تو اب کیا میں یہ حق نہیں رکھتا اپنی گناہگار معرفتی کی بنا پر؟ وہ امام کی معرفت تھی خدا کے لیے، لیکن آپ ہی سے میں نے یہ سیکھا ہے، لہذا آپ کو خدا کے بنسبت یہ زیب دیتا ہے، لیکن ہم عزاداروں کا بھی معرفت ہے۔ سن لیجئے، جب سب کچھ حسین سے ہے تو اب میں عزاداروں کی نیابت میں کہتا ہوں، اے حسین ابن علی، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا؟ محبت، ایک اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اختیارات جو ہے وہ نور کی طرح ہے، یہ سب کے اختیارات برابر نہیں ہوتے ہیں۔ تسلیم و رضا کو چیک کر لیجئے، اختیارات معلوم ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں نے کہا ہم اختیارات کی گفتگو کرتے ہیں تو اسی دنیا کے محدود دائرے میں رہ کر۔ اب وہ فضیلت کا جملہ ہے جو آپ سب بہتر جانتے ہیں، ہمارا بچہ جانتا ہے۔ عید کے موقع پر اگر مچل جائیں، بہت توجہ چاہتا ہوں، صاحبان علم و ادب ہیں، ایک لفظ سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بچے مچل جائے، اماں مجھے لباس عید چاہیے، اور ماں یہ کہہ دے آئے گا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بی بی نے کہہ دیا آئے گا تو آئے گا، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ حسین کی کہیں خواہش پر تو نہیں آیا ہے؟ یہ حسین کی خواہش پہ آیا ہے یا ماں کے معرفتی جملے پر آیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ممکن ہے کہ حسین نے جو خواہش کا اظہار کیا ہے، اللہ نے رضوان جنت کو دربان بنا کے اور غلام بنا کے جو ہے وہ بھیج دیا ہو، خواہش کی بنا پر۔ اب پہچانیے حسین کے اختیار کو ہی کرنے میں لفظ سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب حسین کی خواہش کے اختیار کی یہ منزل ہے کہ جنت سے لباس آ جائے، تو اب اگر حسین کسی کو حکم امام دے دے، ایک خواہش کی میں یہ طاقت تھی، اب اگر وہ کسی کو حکم دے دے تو اب امام کے حکم کی کیا پاور ہوگا، اسے کوئی درک نہیں کر سکتا۔ حکم امام کی کیا قوت ہوگی، اسے کوئی درک نہیں کر سکتا۔ بس عزیزان گرامی، دھیرے دھیرے بس آخری منزل پر آیا، وہاں تک آ چکا کہ اگر ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اختیارات کتنے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ تسلیم و رضا کیسی ہے۔ تسلیم کے یہاں کسی ایک مجلس میں مختصر طور پر بیان کیا تھا، لیکن آج تھوڑا سا اسے بس موضوع سے ربط دیتے ہوئے 3 درجے ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں، بس یہی آخری گفتگو ہوگی۔ 3 درجے ہیں تسلیم و رضا کے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کے کسی خاص بندے پر مصیبت آتی ہے، بیمار ہوا، اسے اذیت بھی ہو رہی ہے، درد ہے، احساس بھی ہے، بیٹا چلا جاتا ہے،
دل ہے کہ جو مچل جاتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ بندہ مومن اللہ کے سامنے راضی ہے، حکم پر تسلیم ہے۔ لیکن کیوں؟ یہ بہت اہم ہے، ہر مرحلے پر کیوں جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ یہ تو مانتا ہے یہ خدا کی طرف سے ہے، لیکن اللہ میں صبر کروں گا اس لیے کہ تو نے اس مصیبت کے بدلے میں ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ یہ ایک مرحلہ تسلیم و رضا ہے کہ جسے ہمارے علماء نے تسلیم و رضائے متقین کہا ہے، کہ اللہ کی طرف سے مصیبت ہے لیکن میں صبر کروں گا اس لیے کہ میں جانتا ہوں یہ مصیبت ہے لیکن ہمیں اس کی جزا ملے گی۔ ایک معرفت یہ بھی ہے، ایک معرفت یہ ہے تسلیم و رضا کی، بہت توجہ عزیزان گرامی، بس یہ آخری گفتگو بھی ہے۔ دوسرا مرحلہ درد بھی ہے، پریشانی بھی ہے، مشکل بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن صبر ہے۔ کیوں صبر ہے؟ اس لیے اللہ میں یہ جانتا ہوں یہ تیری مصلحت کے مطابق ہے۔ اسے ہمارے علماء نے اپنی کتابوں کی جو زینت بنائی ہے لکھ کر کہ یہ تسلیم و رضائے مقربین ہے، تسلیم اور رضائے مقربین ہیں۔ اولئک المقربون۔ اب آپ جائیے قرآن میں اس کو دیکھتے رہیے کہ کیا ہیں وہ، وقت نہیں ہے۔ یہ تسلیم اور رضائے مقربین ہیں، یعنی پہلی منزل پر متقین کی یہ ہے کہ بلا بھی ہے لیکن صبر ہے، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں اجر ہے، ثواب ہے۔ مقربین کا کیا ہے؟ بلا ہے، صبر بھی ہے، لیکن اس لیے ہے کہ مصلحت خدا کے مطابق ہے۔ لیکن اب جو تیسرا مرحلہ تسلیم و رضا آتا ہے، وہ مرحلہ تسلیم و رضا حوادث بھی ہیں، درد بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں، مصیبت بھی ہے اور صبر بھی ہے۔ لیکن کیوں ہے؟ کیا اس لیے کہ ہمیں ثواب ملے گا؟ اس لیے کہ وہ خدا کی طرف سے مصلحت کے لیے؟ کہاں، وہ یہاں پر ہے، لیکن ایک اس سے بھی بڑھ کر ان کے ہاں جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیا؟ کہا کہ جب ان کو درد ملتا ہے، بہت توجہ پورے مجمع کی چاہتا ہوں یہ جملہ ضائع نہ ہو، جب ان کو درد ملتا ہے تو اب درد ہی میں یہ دوا دیکھتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں بھیا، انہیں درد دکھائی نہیں دیکھتا۔ کہ یہ کس کی منزل ہے؟ بہت توجہ عزیزان گرامی، ایام عزا ہے، ایام زینبی ہے، ایام حسینی ہے، ایام انصار حسینی ہے، قربان ہو جائیے۔ کہا یہ تیسرا مرحلہ تسلیم و رضا، اسے اولیاء اللہ کا تسلیم و رضا کہتے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ کہ چونکہ عاشق اپنے معشوق کے جلوے میں اتنا مہو ہو جاتا ہے کہ درد کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ایک مثال دے دیں، جب عاشق اپنے معشوق کے جلوے میں کھو جائے تو تیر پیروں سے نکل جاتا ہے، تیر پیروں سے نکل جائے، لیکن اب اسے احساس نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بندہ اپنے معبود کے جلوے میں کھو گیا ہے۔ اور یہاں بھی ہوتا ہے کہ ہم کھو جاتے ہیں کسی کی محبت میں تو آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ معلوم اسی وقت ہوتا ہے جب فون کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، حقیقت ہے یا نہیں؟ جوان ہمارے بھائی مسکرا رہے ہیں، یعنی وہ تائید کر رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے کہ اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ بس اپنی آخری منزل پر آ چکا ہوں۔ اب طے کی یہ تسلیم و رضا کو، کہا یہ اولیاء اللہ کا یہ مرحلہ ہے کہ جب اس منزل پر آ جاتے ہیں تو یہ عاشق اپنے معشوق کے جلوے میں ایسے کھو جاتا ہے۔ علماء کی بزم میں یہ جملے میں ادا کرنے جا رہا ہوں، گویا بلا میں ان کو خدا دکھائی دیتا ہے، درد میں
درد میں وہ عہد کے جلوے کو دیکھتے ہیں، بلا میں وہ خدا کو دیکھتے ہیں، درد میں عہد کو دیکھتے ہیں، یا اگر اب اسے زینبی ادبیات میں ڈھال کر کہہ دیا جائے تو ما رأیت الا جمیلا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ ابن زیاد نے کہا اے زینب، تم نے خدا کے اس کاموں کو جو کربلا میں کیا ہے کیسا پایا؟ تو کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے خوبصورتی کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں۔ یہ معیار بتا رہی ہے کہ زینب کے معرفت پہچانو کہ میں کربلا میں اپنے معشوق کے جلوے میں اتنا میں ہو چکی تھی کہ علی اکبر کے گردن پر چھری، سینے پر برچھی، یہ مجھے درد نہیں، یہ جلوہ الہی نظر آ رہا تھا، حسن پروردگار نظر آ رہا تھا۔ ارے جب زینب کی معرفت کا یہ عالم ہے تو جو زینب کا امام ہوگا، ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ بس عزیزان گرامی، وقت کا تقاضا نہیں ہے، انشاءاللہ جو 2 مجلسیں ابھی باقی رہ گئی ہے، جہاں تک ممکن ہوگا اسی ولایت الہی اور ولایت شیطانی پر گفتگو ہوگی۔ کربلا ولایت رحمانی کے مظہر کا نام ہے، لہذا خود یزیدیوں کو بھی اپنے لشکر پر اختیار نہیں تھا، لیکن حسین کو تھا۔ کہا ہم انسانوں کو تو خاموش کرا سکتے ہیں، لیکن یہ اونٹ کے گلے میں گھنٹیوں پر ہمارا اختیار نہیں ہے۔ کہا وہ تمہاری ولایت شیطانی ہے جو تمہیں محدود کر رہی ہے، لیکن یہ ولایت حسین ہے جس کی حکومت زمین پر بھی ہے، زمان پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے، انسان پر بھی ہے، حیوان پر بھی ہے، حیوان کی گردن پر بھی ہے، بدی ہوئی گھنٹیوں پر بھی ہے۔ یہ ولایت ہے۔ اب پہچانا تسلیم و رضا، اللہ نے وعدہ کیا کیا تھا؟ عبدی اتینی، تو میری اطاعت کر لے، اپنا جیسا بنا دوں گا۔ ایک تو حیات کا مسئلہ حل کر دیا کہ دنیا اپنے زندگی کے لیے جسم کا محتاج ہے، لیکن حسین تم اپنے جسم کے محتاج نہ رہو گے، سر رہے نہ رہے، گردن رہے نہ رہے، لیکن تم بول کے بتاؤ گے کہ میں زندہ ہوں۔ بس عزادارو، جب فضیلت سمجھ میں آ جائے تب اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سوکھا گلا کند خنجر کتنا اہم تھا۔ روایت کہتی ہے کہ اندھیرے میں بھی اگر مولا حسین بیٹھے رہتے تھے تو دور سے لوگ انہیں پہچان لیا کرتے تھے۔ پورا جسم آپ کا منور نہیں رہتا تھا، روایت کے فقرے ہیں جو میں گزارش کر رہا ہوں، پورا جسم نہیں، جسم کے 2 حصوں سے نور اس قدر ساطع ہوتا تھا کہ دشمن بھی دور سے پہچان لیتا تھا کہ ضرور یہ حسین۔ وہ 2 جگہ کون سی تھی؟ ایک گردن تھی اور ایک پیشانی تھی۔ روایت نے بڑھ کر کہا جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ حبیب خدا گردن کو بھی اور پیشانی کو بھی چومتے بہت تھے۔ چومنے کا اثر یہ ہوا نبوت کا کہ حسین کا گلا بھی روشن کی تاریکی اندھیرے میں بھی بیٹھتے تھے تو دشمن پہچان لیتا تھا یہ حسین ہے، اس لیے کہ گلے سے نور پھوٹ رہا تھا۔ قاتل نے بھی یہی کہا ہے کہ جب میں چاہتا تھا خنجر پھیر دوں تو میں رک گیا۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ حسین کے نور نے مجھے روک لیا، میں دیکھنے لگا کہ آخر اتنا نورانی کیسے ہے، میں رک گیا۔ بس عزادارو، حسین مظلوم اپنے آخری مرحلے پر آئے، کمسن بچوں کو رخصت کیا، سکینہ خدا حافظ، زینب خدا حافظ، لیکن بڑا فرق ہے دونوں سلام میں، اسے آپ غور کیجئے گا۔ سکینہ کو جو خدا حافظ کہا ہے، زینب کو جو خدا حافظ کہا ہے، بہت زمین تا آسمان فرق ہے۔
ام کلثوم خدا حافظ، اور اس کے بعد جانا چاہتے ہیں۔ مصائب ابھی بہت مجالس ہیں، آپ مکمل سنتے رہیں گے، لیکن پھر بھی ایک حد تک میں کوشش کروں گا کہ جتنی قوت طاقت دے گی انشاءاللہ میں اسے بیان کروں گا۔ خدا حافظ کہا، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ ذوالجناح کے قریب جب آ جاتے ہیں، چاہتے ہیں آگے بڑھیں، بڑھتا نہیں ہے۔ یہی تو کہا تھا میں جانتا ہوں، صبح سے مقتل میں تو اتنی بار گیا ہے اور آیا ہے کہ تھک گیا ہے، لیکن یہ تو مانتا ہے صرف تو گیا اور آیا ہے۔ لیکن حسین صرف گیا بھی نہیں ہے، حسین گیا بھی ہے اور گرا بھی ہے۔ کبھی اکبر کے لاشے پر، کبھی حبیب کے لاشے پر، کبھی مسلم ابن اوسجا کے لاشے پر حسین گیا بھی ہے، گرا بھی ہے، کبھی جھکا بھی ہے اپنے بھیا کے بازو اٹھانے کے لیے۔ ہے میرا عباس کا بازو ہے، آنکھوں سے لگایا، اے ذوالجناح بڑا فرق ہے، تو بھی گیا۔ ذوالجناح نے زمانے پہ زبانی سے اشارہ کیا، مولا وہ مطلب نہیں ہے، ذرا میرے پیروں کی داڑھی پکڑ۔ حسین مظلوم نے اب مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ کمسن بچے سکینہ ہے جو ذوالجناح کے پیروں سے لپٹی ہوئی۔ اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ حسین زمین پر تشریف لائے، بچی کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا۔ اے بی بی سکینہ، آپ کو تو اپنے بابا سے بڑی محبت ہے۔ زمین تپ رہی ہے، بابا سے کہتی، اے بابا خیمے کے اندر آپ لیٹ جائیے، آپ کو بھی اذیت کم ہوگی، میں آپ کے سینے پر آخری بار سو لوں۔ اطمینان سے سو جاتی ہے۔ جب نہیں بچی، یہ معرفت کا پیکر ہے۔ سکینہ آواز سے، ارے خیموں میں یتیم ہے، مسلم بھی تو یتیم ہے۔ مسلم اگر یہ دیکھتی کہ میں اپنے بابا کے سینے پر سو رہی ہوں، دل مچل جاتا، ہائے میرا بابا۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر، رن کو نہ تھا کوئی کہ تھا میرا کعبے تو سن کو سکینہ چھوڑ رہی تھی۔ اب آگے دامن کو، ہاں یہ بچیوں کی خاصیت ہوتی ہے، جن کے گھروں میں بیٹیاں موجود ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اگر بابا گھر سے باہر نکل رہا ہے تو کوئی توجہ دے یا نہ دے، یہ بیٹیاں ہیں آگے آ جاتی، بابا یہ صحیح کر لیجئے، اس کو ایسے کر لیجئے، تب باہر جائیے۔ ارے سکینہ ہے جو باپ کے دامن کو جھاڑ رہی ہے، لیکن حسین سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ آزاداروں ایک مرتبہ بچی کو رخصت کیا، میدان کی طرف روانہ ہوئے، آگے بڑھتے جا رہے، جیسے جیسے آگے بڑھے کبھی منظر نظر آتا ہے، وہ مقام ہے جہاں پر علی اکبر کا لاشا تھا، وہ مقام آیا جہاں علی اصغر کو تیر لگا ہے، اس کے قریب پہنچے جہاں قاسم کا لاشا پامال ہوا ہے، لیکن ہاں وہ حسین جو شجاعت اعتقادی کا پیغر تھا، قدموں میں عقیدے میں لغزش نہیں ہے، آگے بڑھے، آواز دی، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے مجھ سے علی اکبر کو چھین لیا، تم نے مجھ سے علی اصغر کو چھین لیا، ارے آؤ فوج ستمگار، اب کہاں بھاگتے ہو، اس بوڑھے کا کیا مقابلہ نہ کرو گے؟ حسین نے تلوار کو نکال لیا۔ تاریخ کہتی ہے جب پہلا حملہ کیا ہے 2500 کا لشکر یزیدی تھا کہ جو زمین پر لیٹ جاتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے یہ ذوالفقار نہیں، ملک الموت آ گئے ہیں، موت کا سناٹا، موت کی بارش ہو رہی ہے۔ ہاں زادارو، حسین
حسین ابن علی کے جب اس شجاعت کو دشمن نے دیکھا، ایک مرتبہ اب آپس میں گفتگو ہوتی ہے، بس یہ طے کیا گیا کہ اب تن بتن کی جنگ بیکار ہے، جیسے اب تک ہم نے علی اکبر کو مارا تھا، جیسے قاسم کو مارا ہے، جیسے عباس کو گھیرا تھا، بس تیر اندازوں آگے بڑھو۔ 4000 تیر انداز آگے بڑھے، غریب زہرا کے جسم کو نشانہ بنایا، تیروں کی بارش شروع ہوئی، زہرا کا لال تیروں میں چھپتا چلا گیا، لیکن شجاعت حیدری تھی۔ حسین نے آواز دی، اے عرب، ارے اپنی حمیت کو نہ بھولو، تن بتن آؤ۔ یہ حمیت عرب کے خلاف ہے، لیکن ان لوگوں پہ کچھ جب اثر نہ ہوا، حسین پھر اٹھے، تلوار کا سہارا لیا۔ روایت کہتی ہے اسی اثنا میں ایک تیر آتا ہے جو پیشانی حسین پر لگا۔ حسین نے کرتے کے دامن کو اٹھایا، سوچا خون کو پوچھ لے، تیر سے شعبہ سینے پر لگا۔ عجب نہیں باپ نے کہا ہوگا یا علی اکبر۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آئندہ سال حالات کیسے ہوں گے، حسین پر گریہ کرنے کا موقع فراہم ہوگا یا نہیں ہوگا، زندگی وفا کرے گی یا نہیں کرے گی۔ زہرا کے لال کو پرسہ دے لیجئے، آزادارو کس کے پاس وہ دکھیاری محرومال کو پھیلائے ہوئے بیٹھی ہو، شاید اس عزادار کے آنسو ہمارے بچے کے زخم کے لیے مرہم بن جائے۔ ہاں عزادارو، حسین پھر آمادہ ہوئے، حملہ کیا۔ یہ دوسرا حملہ تھا کہ راوی کہتا ہے کہ فوج یزید کوفہ و شام کے دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ یہ حسین اپنے ولایت الہی کا مرکز ہے جو مظہر پیش کر رہے ہیں۔ عزادارو، اسی اثنا میں ایک مرتبہ ملائکہ کی فوج آئی۔ حسین نے کہا خبردار، ہمیں مدد نہ چاہیے۔ جناتوں کی فوج آئی۔ حسین نے کہا خبردار، اس لیے کہ خدا بے نیاز کا خوددار بندے کو حسین کہتے ہیں، جو اپنی اور خدا کی ولایت کے درمیان کسی کو نامحرم نہیں بنانا چاہتے تھے۔ خدا آج حسین اپنا وعدہ طفلی پورا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد آواز بلند کی، اگر مجھے مدد ہی چاہیے تھا تو میں تمہیں اس وقت بلاتا جب میرا اصغر خون اگر مجھے مدد ہی چاہیے تھی تو میں اس وقت بلاتا جب میرا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا۔ اگر مجھے مدد ہی چاہنی تھی تو میں اپنے لیے نہیں، اپنے بھیا کی نشانی قاسم کے لاشے کو جب پامال کیا جا رہا تھا میں اس وقت بلاتا۔ چلے جاؤ، میرے درمیان خدا کے درمیان آج کوئی نامحرم حائل نہیں ہو سکتا۔ یہ ولایت الہی کا مظہر ہے جو حسین بن کے آئے۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ جب وراثت علی کا جوہر حسین دکھا چکے، آواز آنے لگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین، میں تجھ سے راضی، تم مجھ سے راضی، پلٹ آؤ۔ بس وراثت علی کی شجاعت ختم ہوئی۔ صبر فاطمہ کا تاج حسین نے سر پہ سجایا۔ تیروں میں گرنے والے حسین زمین کربلا ڈھونڈنے لگے، زمین کو اکٹھا کیا، جبین نیاز کو معبود بے نیاز کے بارگاہ میں رکھنا چاہتے تھے۔ شمر ملعون آگے بڑھا، وار کرنا شروع ہوا۔ ایک وار، دو وار، تین وار۔ معصوم امام رضا سے پوچھا گیا، اے مولا یہ بتائیے کہ آپ کے جد حسین کے سوکھے گلے پر کتنے خنجر مارے گئے ہیں؟ مولا
دیجئے۔ ارے کا اس منظر کو ملائکے کی صفیں نہ دیکھ سکی، جنات نہ دیکھ سکے، رسول خدا نہ دیکھ سکے، علی مرتضیٰ نہ دیکھ سکے، حسن مجتبیٰ نہ دیکھ سکے۔ مولا کیا میرا جد حسین تنہا تھا؟ کہاں نہیں، ایک دکھیاری ماں تھی جو بچوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتی ہے۔ کہا بس جان لو 30 ضربہ میرے جد حسین کی گردن پر لگے۔ مولا ایسا کیوں ہوا؟ کہا جب عالم ملکوت سے فاطمہ نے اس منظر کو دیکھا، چلی آئی، دست مبارک کو گلوئے حسین پر رکھ دیا، گلا کٹتا نہ تھا، فضا میں آواز گونج رہی تھی، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے خدا، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القمہ میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ۔ عزادارو جب یہ منظر پیغمبر نے دیکھا، علی جاؤ ماں کو جدا کرو، فاطمہ آئی جدا کیا، زمین لرزنے لگی، ستارے ٹوٹ گئے، سیاہ دیا چلی، زینب دوڑی، ہائے میرا بھیا، ہائے میرا بھیا۔ بس عزادارو بس آخری مرحلے ہیں، کتنا با وفا تھا وہ ذوالجناح، یا بیٹے نے وفا کی ہے یا ذوالجناح نے وفا کی ہے۔ انشاءاللہ جب وہ تابوت آئے گا کہ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے نمودار ہوگا، کہ جس کے بارے میں امام باقر کہتے ہیں کہ میرے جد حسین کے جسم پر 4000 تیروں کے نشان تھے، 183 خنجروں کے نشان تھے، سب امام معصوم نے بیان کیا ہے۔ بس میں نے کہا یا بیٹے نے وفا کی ہے یا یہ ذوالجناح نے وفا کی ہے۔ جب اپنے آقا کو خون میں غلطہ دیکھا، پیشانی کو رنگین کیا، خیمے کی طرف چلا، زینب دوڑی، ام کلثوم دوڑی، لیکن انہی کے درمیان وہی بچی کی سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو۔ اب وہ دوڑی ہے، میرا بابا آیا ہے، میں نے بڑا پاک و پاکیزہ کر کے بھیجا تھا، گرد و غبار جھاڑ دی تھی، میرا بابا کس عالم میں آیا ہے۔ جیسے جیسے ذوالجناح قریب ہوا، بچی قریب ہوئی، جب ذوالجناح کی حالت دیکھی، زین ڈھلی ہوئی ہے، باگیں کٹی ہوئی ہے، سمجھ گئی ارے جب ذوالجناح کا یہ عالم ہے تو دشمنوں نے میرے بابا کو زندہ نہ چھوڑا ہوگا، لیکن بچی تھی، دل میں تھا، پوچھ لیا اتنا بتا دے، ام قتلا بھی ام سقیا بھی ام قتلا تشانا، پیاسا مارا گیا یا پانی ملا تھا۔ آزادارو زمانہ گزرا، 12 محرم آئی، بیٹے کے وفا کا وقت آ گیا ہے، زنجیروں میں جگہ ضرور تھا، لیکن اس لاشے کو جو تیروں سے چھلی تھا سید سجاد نے تنہا اٹھایا تھا۔ بس عزادارو یہ آپ کی وفا کا امتحان ہے، جسے ہمارے مولا نے اکیلے اٹھایا تھا۔ اے مولا ہم تابوت تو نہیں، ارے شبیہ تابوت اٹھا رہے ہیں، جو 3